ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی۔ اس آیت میں کئی چیزوں کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ تو مفسرین نے اس میں لکھا فجر کا وقت تو صبح کا وقت ہو گیا، اور ولیال عشر، مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، ان کی یہ فضیلت ہے کہ شب قدر کی مانند یہ راتیں ہیں۔ اور طاق اور جفت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق کی یعنی 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کی، اور قسم ہے جفت کی یعنی 10 ذوالحجہ بقرعید کے دن کی، عید الاضحیٰ کے دن کی۔ اللہ رب العزت کا کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لینا یہ اس چیز کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے بارے میں حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں ان دنوں کی طرح قبول ہوتے ہوں جیسے ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ان کی قبولیت اس سے اتنی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو؟ تو اس سے بھی زیادہ آپ اس دن کو بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کے ساتھ نکلے، سواری کے ساتھ اور جہاد میں نکلے، خود شہید ہو جائے، مال خرچ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے، واپس نہ آئے، یہ شخص تو فضیلت میں اس سے بڑھا ہوا ہے جو ذوالحجہ کی عبادت کر رہا ہے، ورنہ ذوالحجہ کی عبادت تمام عبادات سے بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ایک خاص حیثیت سے برکت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے ذوالحجہ کے ان دنوں کے مقابلے میں، یعنی ان 10 دنوں کی عبادات بہت زیادہ مقبول ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تم تحلیل، تکبیر اور تحمید یہ بیان کیا کرو۔ کیا مطلب؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، اس کو کثرت سے بیان کیا کرو، جیسے سبحان اللہ ہے، جتنے بھی بڑائی کے کلمات ہیں، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، خوب اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جب ذوالحجہ کے 10 دن آ جائے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو خوب منا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم منوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، اپنے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال محدود کر دیں۔ اگر موبائل جو ہاتھ کی ہتھکڑی بن گیا ہے اس کو نہ چھوڑا تو یقین کر لیں ان 10 دنوں کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ دن پہلے ایک بچی اسٹوڈنٹ ہے، عمرہ کر کے آئی، اس نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ کیا کہنے لگی؟ حضرت میں ابھی بھی عمرے پہ ہو کر آئی ہوں اور کچھ عرصہ پہلے بھی میں عمرے پہ گئی تھی، لیکن دونوں عمروں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے عمرے میں میرے پاس موبائل نہیں تھا اور اس والے عمرے میں میرے پاس موبائل تھا۔ کہنے لگی حضرت میرا بہت سارا وقت میرا موبائل کھا گیا، میں وہ عبادت کر ہی نہ سکی باوجود خواہش کے۔ یہ ہاتھ میں ہوتا تھا، ہر طرف ہتھکڑی بن جاتا تھا، عبادت سے روک دیا کرتا تھا۔ تو ان 10 دنوں کی اگر ہم نے عبادت کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں اپنے موبائل کو ذرا کنٹرول کرنا ہوگا، انٹرنیٹ کے استعمال کو ذرا ہلکا کرنا ہوگا، پھر کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر سوچ تو لیں گے، عمل میں نہیں آئے گا۔ اور خوب کثرت کے ساتھ تکبیر، بلکہ اس طرح تکبیر تشریق بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جس طرح سے بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کو بلند کرتے چلے جائیں، اس کے بہت فوائد ہیں۔ حاجی کو ان دنوں میں کلمہ ملتا ہے، تو ایک ترانہ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ساری دنیا سے حجاج اپنے گھروں سے نکل کے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ تو پوری امت کے چند لوگ ہوتے ہیں نا، امت کے حساب سے 2 ارب کی اگر امت ہے تو وہ تو 20 30 40 لاکھ ہیں، باقی اتنی بڑی امت وہ کیا کرتی
اللہ رب العزت نے ان کو ان 10 دنوں میں ان کے ساتھ ایک مشابہت دے دی کہ چلو یہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ مل جائے۔ بڑی قبولیت کے دن ہیں یہ۔ اتنی بڑائی جو بیان کرنے کا کہا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ جب اللہ کی بڑائی اور ذکر بیان کرو گے، اللہ کی عظمت تمہارے اندر بڑھتی چلی جائے گی، اور جس چیز کی عظمت ہمارے اندر ہو ہم اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ آج حکومت کا کوئی قانون آ جائے، کوئی آرڈیننس آ جائے، کیونکہ اس کی عظمت ہمارے اندر ہے، ہم سر جھکا لیتے ہیں، آبجیکشن نہیں کرتے کہ حکومت کی بات ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی تو ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر قربانی بھی اسی عشرے میں ہمیں دے دی کہ قربانی بھی کرو، جان ذبح کرو ایک، صرف بکرا یا گائے ذبح نہیں کرنی ہے، اصل کے اندر تو بتایا کہ تم اپنی حرام لذات کو اور خواہشات کو آج اس بکرے کے ساتھ ذبح کر سکو۔ تو جتنا ہم یقین سے اور کثرت سے اور شوق سے تکبیر پڑھتے رہیں گے، یہ موقع ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اسی وقت وہ اچھی لگتی ہے۔ قربانی کے وہ 3 دن ہیں، انہی 3 دنوں میں وہ اچھی لگتی ہے۔ آج کوئی کر لے، اس کے بعد کوئی کر لے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی اس درجے کی جو اللہ کے راستے میں دینے والی بات ہے۔ ہر چیز، رمضان ہے، روزے کا موقع ہے، حج ہے 9 تاریخ کو وہاں پہنچنا ہے، اس کا موقع ہے۔ آج کوئی پہنچ جائے کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، اس دن بڑا رش ہوتا ہے، چلو آج ہی میں چکر لگا لوں عرفات کا، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ 10 دن اللہ کو منانے کے موقع ہیں، تو خوب اللہ کا ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے کیا جائے، انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔